السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب کے مزاج؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کروڑ بار شکر احسان کہ اس بابرکت محفل پاک کے صدقے میں آپ سب لوگوں سے پھر میری ملاقات ہوئی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے ہی اور اسی طرح کی محفل نور کے صدقے میں گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہے گی۔ رب کا بڑا فضل ہے الحمدللہ۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کسی محفل میں، شادی کی تقریب میں یا دیگر اور تقریبات میں اتنی کثرت سے علماء ذوی الاحترام کو مدعو کیا جائے، انوائٹ کیا جائے، تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ علماء ذوی الاحترام تشریف لائیں۔ کہیں نہ کہیں مصروفیت ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ علماء حفاظ و قراء کی پاکیزہ جماعت ہے جو اہل سنت و جماعت کے مساجد کے ممبر و محراب کی زینت بن کر کے آپ سب کی امامت فرما رہے ہوتے ہیں۔ جب سب مل کر کے محفل میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین وقت نہ ہونے کے باوجود بھی وقت نکال کر کے تشریف لاتے ہیں۔ فقیر اپنی دل کی عطا گہرائیوں سے ان تمامی موقر علماء ذوی الاحترام کی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء حفاظ قراء مساجد کے ائمہ کرام ذوی الاحترام کے اقبال کو بلند فرمائے، مراتب کو بلند فرمائے۔ آپ سب لوگوں نے بڑی بابرکت محفل کا انعقاد کیا ہے الحمدللہ، اور دور دراز سے مسافت طے کر کے تشریف لائے۔ بڑا وقت ہو گیا ہے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہزاروں شب پر یہ وقت، یعنی آج کی جو شب ہے، ہزاروں راتوں پر آج کی رات غالب ہے اللہ۔ الحمدللہ ہزاروں راتوں کے درمیان یہ تنہا رات ویسے ہی ہے جیسے آسمان پر نگاہ اٹھائیں تو پورے آسمان پر چاند طرح نظر آتا ہے نا؟ وہی دعویٰ ہے آج آپ کا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مصروفیات کی بنیاد پر تشریف نہ لا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی اس محفل پاک میں حاضری کو درج فرما لے، ہے نا؟ اور بہت لمبی مسافت، جیسا کہ میرے داہنی جانب تشریف رکھتے ہیں، جے پور سے تشریف لے آئے ماشاءاللہ۔ بہت سارے علماء ذوی الاحترام کو میں پیاری صورت کے اعتبار سے پہچانتا ہوں، چونکہ بارہا دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے طفیل اس پاکیزہ مکرم معظم محفل پاک کو انعقاد کرنے والی پاکیزہ جماعت، جنہوں نے یہ مل کر کے بیڑا اٹھایا اور دور دراز سے شہزاد رسول برادر ازجا برادر مکرم حضرت علامہ سید شاہ غلام غوث محمد صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کو بلایا ہے۔ خطاب ہو چکا ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تاج نگری جس پر میں واری ہوں، ہے نا؟ سرکار تاج الاولیاء شہنشاہ ہفتہ کلیم کی بارگاہ مقدس سے ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب قبلہ تشریف لائے۔ نقیب اہل سنت تو ہیں ہی، آج ویسے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں نا للہ؟ اسکائی بلو کے اوپر وہ بلیک ان کی ویسٹ کوٹ، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے صاف شفاف رخسار کے اوپر کالا تل کسی نے رکھ دیا ہو، ہے نا؟ ہاں، دولہے کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم سب کے سب براتی کی حیثیت رکھ رہے ہیں اس وقت، ہے نا؟ فل کنٹراز میں ہے ماشاءاللہ، کمبینیشن ایسا رکھا ہے بالکل۔ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔
اور اللہ کا فضل ہے یہ حصے میں خوبصورتی خالص سنیوں کے آئی ہے. آپ یقین جانیں دنیا بھر کے آپ ملکوں میں گھوم کر کے چلے آئیں گے کسی کی صورت اچھی نہیں لگے گی، لیکن رکشہ چلانے والے اگر ایک سنی کی بھی صورت دیکھیں گے نا تو ایسا لگے گا کہ اس کے رخسار پر اس کی پیشانی پر پیار کر لے. اللہ نے اپنے محبوب کے مقدس نالین سے لگے ہوئے ذرات کے صدقہ طفیل ہر سنی بریلوی کے صورتوں میں ایسی کشش رکھی ہے، ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ جب جب نگاہ پڑتی ہے تب تک ان صورتوں پر نگاہیں ٹک جایا کرتی ہیں. اور سونے پہ سہاگا تو تب ہوتا ہے کہ جب سنی بھی ہو، بریلوی بھی ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بھی ہو. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تینوں کی خصوصیات الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے. اگر دیکھنا ہے تو ایک ذات میں دیکھ کر کے آپ سب اندازہ لگا لیں کہ وہ ماضی حال میں الحمدللہ رب العالمین ان تینوں خصوصیات کا حامل اگر کوئی نظر آیا تو تاج الشریعہ کی شکل میں نظر آیا، اگر کوئی نظر آیا تو حضور امین شریعت کی نظر انداز میں نظر آیا ہے نا. یعنی کہ صورتیں ایسا دیکھو جیسے لگتا ہے آفتاب اور مہتاب ان کی صورتوں کے درمیان ارد گرد طواف کر رہا ہے نا. اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے کہ سنی تو ہیں، کرم بالائے کرم کی بریلوی ہیں، سونے پہ سہاگا کی مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں ہے نا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں گے ہے نا انشاءاللہ تعالی. نماز کی پابندی رکھیں گے، قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کے حکم کی تعمیل کریں گے انشاءاللہ، علماء حق علماء اہل سنت کا ادب و احترام بجا لائیں گے، اپنے امام محترم کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور زمین پر رہنے کے ساتھ ساتھ زمین میں جانے کے بعد بھی بہتری ہے نا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس وقت کے بیٹھنے اور سننے سنانے کے عمل کو اپنے حضور میں قبول و مقبول فرما لیں. آپ سب کے درجات کو بلند فرما دیں انشاءاللہ. بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے الحمدللہ. محترم اشفاق بھائی اسماعیلی صاحب کے پورے ٹیم نے ماشاءاللہ اور جگدل پور کے سارے صحیح سنی العقیدہ ماشاءاللہ جیالو برادران نے کہ الحمدللہ عظیم محفل کا انعقاد کیا اور آپ سب کے سب تشریف لائے ہیں الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. مسلسل میں کافی سالوں سے جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا اسلام الحق صاحب مصباحی صاحب کو میں جانتا ہوں الحمدللہ، پہچانتا ہوں. مصباحی ہونا تو ماشاءاللہ اس نسبت کا نام کے ساتھ میں جڑنا باعث خیر و برکت ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نسبتیں حضور سیدنا حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض کی ذات سے منسوب ہے نا الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے. لیکن ماشاءاللہ وہ چاہے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات ہو یا حضور سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام کی ذات ہو یا حضور سیدنا امین شریعت کی ذات اعلیٰ صفات ہو یا حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی ذات اعلیٰ ہو یا حضور سیدنا محدث کبیر مد ظلہ نورانی وقدس سرہما ہو، سب سے ماشاءاللہ عقیدت ہے، محبت کا اظہار ہے. تو آستانہ فلک مشائخ مصولی شریف کا صاحب سجادہ ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فقیر قادری اس سفر میں مشائخ مصولی شریف کی بارگاہ کی عظیم نعمتوں کے حصوں میں سے ایک حصہ ان کو بھی نظر کر کے آتا ہوں. یعنی مقدس سلسلۃ الذہب عالیہ قادریہ
رزاقیہ، خانوادہ اسماعیلیہ قدیمیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مراتب اور اقبال کو بلند فرمائے، مشائخ مصولی شریف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ نصیحت کرتا ہے کہ تا حیات قید مذہب اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ عمل کریں، عمل کی دعوت دیتے رہیں۔ فرمان حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ و حضور امین شریعت و حضور سیدنا محدث کبیر مدث اللہ نورانی و قدس سرہما پر خود بھی عمل کریں اور عمل کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ طفیل مشائخ مصولی شریف کے فیوز و برکات و فیضان سے آپ کو خوب خوب مالا مال فرمائے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔